رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار حاضرین جمعہ، جیسے جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت تیزی سے ہمیں بیان خطبہ اور نماز مکمل کرنی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مختصر ہماری زندگی کا وقت ہے۔ بہت تیزی سے زندگی گزر کر چلی جاتی ہے اور بہتوں کو تو احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ کب وہ جوانی سے بڑھاپے میں آئے اور کب بچپنا ختم ہوا۔ اچانک جب موت کی دستک گھر پر آتی ہے تب احساس ہونے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے کو آئی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے گوش گزار کرتا ہوں۔ جمعہ نصیحت کا دن ہے، جمعہ واعظ کا دن ہے۔ واعظ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ بات ڈالنا جس سے وہ اللہ کی طرف چلے آئے، کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بلائے آپ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایک جلسہ کرنے کے لیے بڑا پرچار کرنا پڑتا ہے، لیکن جمعہ کا کوئی پرچار نہیں ہوتا، خود بخود آپ کے دل کھینچے چلے آتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اس لیے اس جمعہ کے دن کو واعظ اور نصیحت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنموا خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جو تمہارے پاس ہے آج، اس کی قیمت اور اس کی قدر کا احساس کرو، اسی کو کہتے ہیں غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کی فکر کرو، اس کی قدر کرو۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، ابھی جو صحت ہے تمہارے پاس اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں آدمی کو جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچے بھی نہیں ہوتے وہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا عمر ڈھل لے تو دیکھو کچھ بیماریاں ایسی وفادار تمہارے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں، شوگر اور بی پی کے نام پر، جو قبر تک ساتھ جاتی ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں جس میں تمہیں وہ عاجز کر کے رکھ دیتی ہیں، تم کچھ نہیں کر پاتے۔ میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے سن لو۔ پانچ چیزیں کیا ہیں جس کو غنیمت جاننا چاہیے؟ پہلی چیز تمہاری جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے، دوسری چیز تمہاری صحت بیمار ہونے سے پہلے، تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا فارغ ہونا یعنی خالی رہنا تمہارے مشغول ہونے سے پہلے۔ تمہیں اللہ کریم نے جو خالی وقت دیا ہے، کچھ کو یہ خالی وقت بھی نہیں ملا ہے، تم اس کو غنیمت جانو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اکثر خیال نہیں کرتا۔ کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھنا، کبھی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی کو اندازہ کرنا، یہ جو ہاتھ ہے بڑا قیمتی اللہ نے تمہیں دیا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو تم چھونا بھی نہیں جانتے، پکڑنا بھی نہیں جانتے، ان کی قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ جو آنکھیں اللہ نے تمہیں بن مانگے دیے، بنا آنکھوں والا جو زندگی گزارتا ہے اسے سفید اور کالا کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تمہیں پتا ہے اندھے شخص کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ماں کا چہرہ ہوتا کیسا ہے، اندھے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انسان دکھتا کیسا ہے، وہ صرف احساس کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور تمہیں رب جلال نے آنکھیں بھی عطا کی، جسم بھی سلامت دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب
वाज फरमाते तो इस पर सहाबा इकराम रो पड़ते थे। यकीनन अल्लाह करीम ने जो चीजें हमें दी है, आज उसका एहसास ना करोगे तो ये नेमतें छिन जाएंगी। और एक चीज, 4 चीजें सुनाया मैंने, 5वीं चीज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ग़िना का क़ब्ल फ़क़्री का। अल्लाह ने आज तुम्हें जो दौलत दी है इसकी कदर करो इससे पहले कि तुम मोहताज हो जाओ। फकीर हो सकते हो, मोहताज हो सकते हो, उससे पहले जो चीज मौजूद है उसका ख्याल करो। ये 5 चीजों में हमारी पूरी जिंदगी है। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को बीमार होने से पहले गनीमत जानो, तुम्हारे फारिग वक्त को मशगूल होने से पहले गनीमत जानो, तुम्हारी खुशहाली को, तुम्हारे गिना को, तुम्हारी अमीरी को मोहताज होने से पहले गनीमत जानो। 5वीं चीज, तुम्हारे हयात को, तुम्हारी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। मौत आ गई फिर सारा धरा का धरा रह जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना भी चल रहा है। अभी उनकी फयूज़ व बरक़ात लौटे हुए हम बगदाद से वापस भी आए। उस मिंबर पर जब गौसे पाक खड़े होते थे, बयान करते, तो कोई मजमा 70,000 से कम का नहीं होता। किताबों में मौजूद है, जब आपका बयान खत्म होता तो तासीर ऐसी थी कि हर मजमे से कुछ न कुछ जनाजे जरूर उठा करते। लोग बेहोश हो जाते थे, गश खाकर गिरते थे, रोते थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तज़कीर, वाज़ और नसीहत को सुन करके। अब वो क्या कहते क्या थे, कौन सी बातें थी? क्या आज का मुकर्रिर वो तकरीरें नहीं कर रहा है? वो बयानात मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं। जुबान की तासीर की बात है। एक बार गौसे पाक ने अपने बड़े साहबजादे हज़रत अब्दुल जब्बार को मिंबर पर बिठाया, कहा कि तुम आज बयान करो लोगों को। वो बयान करते रहे, घंटों गुजर गए, लोगों पर सन्नाटा तारी था, जैसे लोग खामोश सुनते रहे। वो उतर आए, कहा अब्बाजान, आप जब बयान करते हैं तो जो रिक्कत तारी होती है, लोगों के दिलों से जो चीखें निकलती हैं, वो नहीं हो पाया। गौसे पाक ने फरमाया तुम बैठो, मैं बयान करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जो बयान उन्होंने उस दिन किया था वो आज मेरी तकरीर का उन्वान भी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए मिंबर पर, लोगों से कहते हैं लोगों, आज मैं अपने घर का एक किस्सा सुनाता हूँ। अपने घर का वाकया सुना रहे। कहते हैं कि मैं आज दोपहर में थक हार करके गया। मेरी बीवी अब्दुल जब्बार की माँ कई दिनों से मेरे लिए एक मिट्टी की हांडी में दही जमाई हुई थी, और गर्मियों में दही खाई जाती है, दही को खाया जाता है पेट के ठंडक के लिए। गौसे पाक फरमाते मैं आज दोपहर में थका हारा गया और मेरी ख्वाहिश भी थी कि दही खाऊं, और मेरी बीवी ने कई दिनों से मिट्टी की हांडी में दही जमाया था। लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले अचानक एक बिल्ला आया, और बिल्ले ने उस दही की हांडी पर ऐसा झपटा मारा कि वो हांडी गिर गई, फूट गई, और पूरा दही जमीन पर बह गया। न मैं खा पाया, न मेरी बीवी खा पाई। इतना वाकया गौसे पाक ने बयान किया, पूरा मजमा रोने लग गया। इसमें क्या मसला है? सारे धारे मार मार कर रोने लग गए, चीखने लग गए। मियाँ, किसी के घर में अगर मिट्टी की हांडी टूट गई और दही बह गया तो इसमें रोने का क्या मसला है? इसलिए कि मजमे में बैठा हुआ गौसे पाक का मुरीद वो आम इंसान नहीं थे, वो गौसे पाक के मानी और मफाहिम को समझने वाले अहले दिल थे, वो अहले बसीरत थे। वो जानते थे कि गौसे पाक अपने घर का किस्सा नहीं सुना रहे हैं। गौसे पाक के बयान का मतलब ये है कि इंसान जिंदगी भर माल 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 जमा करता रह जाता है, जब उसके खाने का वक्त आता है मलकुल मौत पंजा मारता है और उसकी रूह लेकर चला जाता है। ना वो चख पाता है, ना खा पाता है। मैंने यही जिंदगी में देखा है। लोग, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने लोगों को 2 ही चीजों में मसरूफ देखा है, 2 ही चीजों में मसरूफ देखा है। एक कि जब जवानी और ताकत होती है तो माल कमाते रह जाते हैं,
اتنا کمایا کہ صحت گنوا دیا، اب صحت بچانے کے لیے مال گنواتے رہ جاتا ہے۔ باقی کی زندگی جو کمایا تھا وہ ہاسپٹلز میں ڈالتے رہو، ڈاکٹروں کو دیتے رہو۔ انہی دو چیزوں میں شیخ سعدی فرماتے ہیں پوری زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نائٹ اور ڈے ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں، دن میں بھی کام ہے، رات میں بھی نائٹ شفٹنگ سب کر رہے ہیں۔ کیوں میاں؟ کچھ تو سٹینڈ ہونا ہے، اور جب سٹینڈ ہونے کا وقت آیا تو بیماریاں لگ گئی۔ جو جمع کیا تھا اب ان بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے خرچہ کرتا رہا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر پاتے، انہیں احساس نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جوانی بہت تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے چلی جاتی ہے۔ تم ابھی پلاننگ کرتے رہ جاؤ گے، منصوبہ بندی کرتے رہ جاؤ گے، تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ تم ابھی سٹینڈ ہونے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، گھر بنانے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، اس وقت تک تو دانت ڈھیلے ہو جائیں گے، کمر ٹیڑھی ہونے لگ جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک تمہارے بالوں میں سفیدی کہاں سے آئی، تم اندازہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے جو جوانی 18 سال سے لے کر شروع ہوتی وہ بڑے چیلنجز بھری ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے چیلنجز اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے، صرف اپنے لہو و لعب اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے، یا رحمان کی دی ہوئی جوانی کو اس کی رضا میں خرچہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، تم نے اگر جوانی کو غنیمت جانا، اللہ کی دی ہوئی تھی یہ جوانی، اس کی رضا میں گزارا، تو قسم خدا کی 80 سال کے بھی ہو جاؤ گے تو جوانی ختم نہیں ہوگی، جوانی تمہاری برقرار رکھی جائے گی۔ تمہاری جوانی کی قوت و تر و تازگی بڑھاپے تک اللہ سلامت رکھے گا۔ اعضاء کا کمزور ہونا اور ہے، لیکن احساسات کا مر جانا اور ہوتا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے آج میں یہ ٹاپک اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، تم دیکھو گے کہ جوان بوڑھے نظر آئیں گے اور بچے جوان نظر آئیں گے، چھوٹے بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان لوگ بوڑھے نظر آئیں گے۔ اور یہ پریکٹیکل آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 20 سال 25 سال 30 سال کے قریب کے نوجوانوں میں ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اپنی جوانی ایسی خراب کر دی ہے کہ ان کے اندر بڑھاپا ہے، صرف چہرہ دیکھنے کو سمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، اندر سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ان سے اچھے وہ پرانے زمانے کے بوڑھے ہیں جو 60 سال میں بھی طاقتور ہوتے تھے۔ آج ان کھوکھلے نوجوانوں کو میں دیکھ کر حدیث یاد کرتا ہوں جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم جوانوں کو بوڑھا دیکھو گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اور پھر بچوں کو حضور فرماتے ہیں وہ جوان نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا، 4 سال کا بچہ وہ باتیں جانتا ہے جو ہمارے زمانے میں 35 سال کا لڑکا نہیں جانتا تھا۔ آج چھوٹے سے 4 سال 5 سال کے بچوں سے آپ بات کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پرسنل ریلیشن شپ کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ شہروں کے حالات ہم نے دیکھے، چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کے بالغ ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے، لیکن وہ بے حیائی کی باتیں کھلے طور پر کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ جوان ہو چکے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا۔ اگر تم 20 سال 25 سال کے ہو تو ایسے سورج تیزی سے نکل رہا ہے، تیزی سے ڈوب رہا ہے، تم کو کیا لگتا ہے کہ آج 6 بجے نکلا، شام 7 بجے ڈوب گیا؟ نہیں، ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے، تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لا رہا ہے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، ان قریب، جب ملک الموت بالکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور چھٹکارا بھی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی،
8 سال کی بچی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یتیم ہو گئی، میرے گھر پر آج بڑی مصیبت آئی۔ بچی رو رہی تھی۔ جانتے ہیں حضرت سفیان ثوری اس بچی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تیرے گھر والوں پر مصیبت نہیں آئی، تم تو کل سے پھر معمول پر چل پڑو گے، جو مصیبت تیرے باپ پر آئی ہے موت، یہ پھر کبھی کسی کے اوپر نہیں آتی، ایک ہی بار آتی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تمہارے گھر پر کیا آئی؟ آج مرا غم کرو گے، کل سے کھانا پانی کا پہننا سونا سب شروع ہو جائے گا، تم تو معمول پر آ جاؤ گے، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پھر وہ بچی قبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی، دوسرا دن تھا، صبح کے وقت حضرت سفیان ثوری قبرستان میں تھے، تو یہ چھوٹی سی ننھی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان آپ بیمار تھے، میں رات کو دوائیاں لا کر دیتی، آپ کا بستر میں بچھاتی، آپ کو اوڑھنا میں اوڑھا دیتی اور کھانے کے لیے میں لے آتی، کل کی پہلی رات گزری ہے، کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی؟ کیا کسی نے آپ کا بچھونا بچھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اوڑھنا دیا؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا؟ وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ سفیان ثوری گئے اس بچی سے کہتے ہیں بیٹا اب اپنے باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل دوائی کس نے دیا، کل کھانا کس نے پوچھا، اب یہ پوچھ اپنے باپ سے بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا فرشتوں نے اسے سلامت رکھا یا چھین لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ننگا کر دیا وہ قبر میں اعمال کی وجہ سے؟ اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ بابا جان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے، جسم سلامت تھا، کل ایسا تو نہیں کہ بدعملیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے چہرے پر اور آنکھ اور ناک پر بچھو چھوڑ دیا؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے۔ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں عزیزان گرامی وقار، اس کی تیاریوں میں کیا ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ آج ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں کہ ہماری موت اب کس شام کو لکھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کون اب ان صفوں کو خالی کر کے جانے والا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن ہم جیتے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے 100 سال کی ہمارے پاس گارنٹی موجود ہے۔ ہر کوئی اپنی شادیوں کی فکر تو کرتا ہے، اپنے گھر کی فکر تو کرتا ہے، لیکن جس تنہا وادی میں برسوں سونا ہے اس قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ہمارے جینے کے سلیقے ہیں؟ آج کیا ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی کو ایسا داغدار کر رکھا ہے؟ مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ ممبئی شہر کی بات ہے، ابھی وہ حاجی صاحب قبلہ موجود ہیں، بڑے پرہیزگار، بہت اللہ نے نوازا مال سے، تو پیسے بہت آئے، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو اچھا پڑھایا، کانوینٹ میں پڑھایا، اور بچے کے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اس کو انگلینڈ تک بھیجا، آکسفورڈ بھیجا، اور لڑکا ان کی 25 یا 26 سال کی عمر کا تھا، بون کینسر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، بہت اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، نوجوان، اور اتنی جلدی کینسر ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے صرف علاج، اور اس کے بعد یہ جو بون کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا، ہڈیاں گل جاتی ہیں، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتا ہے، واپس اسے انڈیا لایا گیا، یہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ سٹیج پر ہے، بہت کم دنوں کا مہمان ہے، باپ بہت روتا دھوتا رہا، اب بھی موجود ہے بوڑھا باپ، حاجی صاحب ہے، مجھے وہ بات تقریباً 8-10 سال پہلے کی ہوگی، دل پہ ابھی بھی لگی ہوئی، آخری وقت چل رہا تھا اس نوجوان کا، ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا ابا میری 10ویں کی مارک شیٹ، میری 12ویں کی سرٹیفکیٹ، اور جو فلاں حصوں میں نے کھیلوں میں فلاں مقابلوں میں جو حصہ لیا، شیلڈ ملے، انعامات ملے، وہ کہاں ہے؟
باپ نے کہا بیٹا سب میں نے سنبھال رکھا ہے، 10ویں کی بھی ہے، 12ویں کی بھی ہے، تیرے کالج کی بھی، یونیورسٹی کی بھی۔ کہا بیٹے نے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار، میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، میری وہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی ہے اس کی سندیں، مارک شیٹ مجھے ایک بار دکھاؤ۔ باپ تجوری کھول کر لایا، الماری میں سے وہ مارک شیٹ، اس کی سندیں، سرٹیفکیٹ لا کر دیا، کافی تھی، اس میں شیلڈ بھی تھے۔ وہ نوجوان لڑکا دیکھتا رہا اور روتا رہا اور اپنے باپ سے پوچھا بابا مجھے یہ بتاؤ ان سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے کہ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دو، میں جس منزل میں جا رہا ہوں، جس قبر کی وادی میں جا رہا ہوں، یہ میری سرٹیفکیٹس میں سے کون سی ایسی ہے میں ان فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے چھوڑ دیں۔ باپ کہتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میں سوچتا رہ گیا کہ بیٹا تجھے 25 سال تک میں نے ہر دولت تو دے دی لیکن سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا سکھا نہ سکا۔ آج احساس ہوا عزیزہ نے گرامی مقام، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ تمہارے پاس آج وقت ہے، تمہارے پاس آج دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ جو بوڑھے ہو گئے یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، بڑھاپے میں جو مسجدوں کی طرف آ گئے اللہ کی ہزار رحمتیں ہیں ان پر کہ انہوں نے اپنی جوانی کے بعد، جوانی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیے لیکن توبہ کر کے رب کے دروازے پر اب آ چکے ہیں۔ اور میرا رب فرماتا ہے جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس کا عذاب کیسے دوں، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں گا تم بھی بوڑھے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سے جوانوں کے جنازے بھی جاتے دیکھے، بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے دیکھے۔ میرے عزیزوں، کل میں آپ کے قریب پڑوس شہر پربنی میں تھا، وہاں قریب کل رات کا ہمارا جلسہ تھا۔ دن بھر میرے دل کو ایک چیز ٹیس پہنچاتی رہی۔ ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، میرے مرحوم دوست اور بھائی قاری ریاض الدین صاحب جو ایک بہترین نعت خواں تھے اور قاری قرآن تھے، عمر کے شاید 30-35 سال یا 35 سے 40 سال کے پڑاؤ میں تھے، اور ایک سڑک حادثے میں اچانک ان کا انتقال ہوا انگلینڈ میں، اور ان کا جنازہ بھی انڈیا نہیں آ سکا۔ میں ان کے گھر گیا تھا، 2 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت ہے، اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی۔ میں انہیں دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مولا یہ 2 سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا ہوا، یہ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کو باپ کا سہارا ہی نہیں۔ باپ بہت جوانی میں چلا گیا، ہم کو تو مولا تو نے ماں بھی دیا باپ بھی دیا۔ اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے نوجوانوں آؤ ان بچوں کو دیکھو جو ابھی 2 سال کی کلیاں ہیں، اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے۔ تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے اور تم ٹھکرا کر چلے جاتے ہو، تمہارے گھروں میں ماں تمہارے لیے دعاؤں کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم جھڑکا کے چلے جاتے ہو۔ اس کو بھی سمجھ لو کہ غنیمت جانو ان کی زندگی کو ان کے مرنے سے پہلے۔ وہ جب چلے جائیں تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یتیم سے پوچھو کہ باپ کے اٹھنے کے بعد کیسی ویرانگی آتی ہے گھر کے اندر، جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں، سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور ماں کیا گھر سے چلی گئی وہ تو ساری رونقیں لے کر چلی جاتی ہے۔ نہ دوسری کوئی ماں ملتی ہے دنیا میں، نہ کوئی دوسرا باپ ملتا ہے۔ ہر کوئی تمہیں 4 لفظ محبت کے بول سکتا ہے، لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اس کے بستر کو پخانے اور پیشاب سے غلیظ کر دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے خوشیوں سے صاف کر دیتی، کوئی دوسرا ہماری نجاست کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ نجاست تو دور کی بات ہے، ہمارے دودھ کو بھی کوئی چھونا نہیں چاہتا، وہ صرف ہماری ماں ہے، وہ صرف ہمارا باپ ہے جو ہماری غلاظتوں کو بھی خوشیوں سے صاف کر جاتا ہے۔
اور کبھی شکایت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو کہ میرے گود میں تو نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، نہیں کرتا. لیکن جوان بچوں کو جب میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھکراتے ہیں اپنے والدین کو اور ان کے سامنے ایسی تیز آواز میں بات کرتے ہیں، جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں اپنے سردار کو جلے گی. مطلب کیا ہے؟ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کر رہا ہوگا، اپنے باپ پر حکومت کر رہا ہوگا. میں نے ایک نوجوان کو ممبئی کی سرزمین پر دیکھا، اپنے باپ پر اس نے جوتی اٹھائی اور مارنے لگا. باپ نے کہا تو میرا بیٹا ہے، تجھے پتا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے کی بات ہے. وہ لڑکا کہتا ہے اسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ میں تجھ سے پیدا ہوں. یہ حالات، یہ معاشرے، تمہیں اندازہ نہیں کہ موت کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے. اب آؤ میں اس حدیث کی طرف چلتا ہوں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم، اولاد آدم، اس وقت تک اپنا پاؤں حشر کے میدان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گی. کون سا سوال ہے؟ میرے آقا فرماتے جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے پاؤں میدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، بتا تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا، کہاں کہاں خرچہ کیا. اور محدثین شارحین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے. جوانی ہے، بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا، بڑھاپا تو ریٹائرمنٹ میں چلا گیا. اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے. حساب اس کا زیادہ ہونا ہے، خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہیں، گناہ اسی عمر میں زیادہ ہے، دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سوال بھی کرے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپنا کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا. یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب دے دے. اے نوجوانوں، کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ کیا قیامت کے دن یہ بول پاؤ گے کہ مولا رات رات بھر میں گیم کھیلتا تھا، میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا، میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے بستر کو گرم کرتا تھا؟ کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ سورہ یاسین میں رب تعالیٰ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ قرآن میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اس دن تعجب میں ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی بھی بات کر رہی ہوگی، ان کے رانوں کی چمڑیاں بات کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا، یہ کس طرح غلاظتوں میں مبتلا تھا. ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف بات کر رہے ہو. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دینے لگ گئی چمڑی کو؟ تم تھوڑا سا جل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا. چمڑی کو اگر خروچ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم بہت خیال کرتے ہیں ان چمڑیوں کا، لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو گے کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، وہ کہیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب ذوالجلال نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقل کریں گے. اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی سکون سے گزر جائے. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات کو، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے،
یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر میں. کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر کر گئی، کبھی دیکھو تو رشتہ داریوں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار. ان تمام تفکرات میں تو ہم جی رہے ہیں. یہی سارے ٹینشن ہیں، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے. یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے. کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائیں گے. موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں. ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا. ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اٹھا دیا جھنجھوڑ کر کے. اب کون سے سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جاتے ہیں، اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا رکھی ہوئی. کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مار رہے ہوں گے، جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے. اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا. سوچو، دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا. قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا. آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا. اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا. حدیث پاک میں ہے، لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہوں قیامت کے میدان میں. اور وہاں پر بھی سوالات. اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے. دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے. قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے. اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اب کہاں سکون لوگے؟ اب کہاں کا انتظار کرو گے؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد کر دی. نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں. پھر جہنم ماوا ملجا ہو گیا، وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو. یہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد، مولا انہوں نے بنا تو لیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا رکھا. یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں. یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر دی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا. یہ ان کے لیے میں نے بتایا. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں گا، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے. اللہ اکبر. اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کر اس پر فتن دنیا میں، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا ہوتا ہے.
مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا جائے گا، وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر رونے لگ جائے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا، اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا ہے۔ مولا ایک صالح نوجوان گیا ہے، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے گھر سے، جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر قبر والا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوس میں اسے دفن کر، اسے یہاں دفن ہونے کی توفیق دے دے۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ تم پڑوسی بن جاؤ اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج یہ سوئے گا ہمارے بغل میں، اللہ کی رحمتیں اس پر برسے گی، ان کے چھینٹے ہم پر بھی آئے۔ لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے، جو جنازہ نکلا ہے، پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے، ہمارے بغل میں اسے دفن ہونے نہ دے، کہ اگر وہ آج یہاں سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے۔ تمہارے ہاتھ میں ہے زندگی کون سی گزارتے ہو، کون سی زندگی گزارتے ہو؟ وہ زندگی کہ ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے، یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی دامن بچاتا ہو؟ آج ہے بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں، ان کی بیوی بچے پریشان، ماں باپ پریشان۔ بعض تو یہ کہتے ہیں یہ گھر میں آتا ہے تو بلا کی طرح لگتا ہے۔ میرے عزیزوں کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سنوار لو، اتنا سنوار لو کہ لوگ تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی کا احساس کرنے لگے، تم محفلوں کی رونق بن جاؤ، تم لوگوں کی زینت بن جاؤ، کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے، خلاصہ ہے۔ میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں دے دی لیکن پوری حیات کا اصول سمجھا دیا، پوری زندگی کا اصول دے دیا۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے، اپنے فارغ الحالی کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور اپنے غنا کو، اپنی امیری کو فقر اور غنیمت جانو کہ غریبی آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، میں خلاصتاً ایک میسج یہ بھی دے کر کے جاؤں گا، حدیث کے ہر ٹکڑے پر اگر میں گفتگو کروں تو شاید سال بھر کے جمعہ چلے جائیں، حدیث پاک کا مفہوم اتنا طویل ہے، لیکن ان لوگوں کو آج احساس نہیں جن کے پاس اللہ نے صحت دی۔ کبھی کبھار ہو سکے اے نوجوانوں ایک ٹیم بناؤ، تمہاری تنظیم بناؤ، اور ساری تنظیمیں،
مہینے میں 1 مرتبہ کسی کینسر ہاسپٹل کا چکر لگا کر کے آؤں. میں خود نوجوانوں کو لے کر جاتا تھا ہر ربیع الاول شریف میں. میرا مقصد یہ ہوتا کہ نوجوان میرے ساتھ آئے. ہم نے ایسے ایسے بیماروں کو دیکھا ہے جو موت اور حیات کے بیچ میں لڑ رہے ہیں, جن کے چہرے سڑے ہوئے ابھی سے, اور ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور کسی کے گلے میں اتنا بڑا پھوڑا ہے کہ وہ چہرہ چھپائے بیٹھے ہوئے. کینسر کے مریض ایسی ایسی حالتوں میں ہم نے دیکھے جن کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ چکی ہیں, اب وہ پخانے کے راستے سے ٹکڑوں سے باہر آ رہے. اللہ کی پناہ. لیکن جب ہم ان مریضوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں, اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ دیکھو, تمہیں اپنی صحت کا خیال آئے گا, تمہیں شکر کرنے کا جذبہ ملے گا کہ مولا مجھے تو نے سب سلامت رکھا, زبان بھی سلامت, آنکھ بھی سلامت, گلا بھی سلامت, پیٹ بھی سلامت, اور اس کے باوجود میں اتنا گھمنڈ کرتا ہوں کہ تیری عبادت کے لیے نہیں آتا. ایک خاتون کو میں نے ایسے بھی دیکھا جو صرف اس بات کے لیے رو رہی تھی, اس بات کے لیے رو رہی تھی, کہتی ہے کہ مولانا اتنی دعا کر دو کہ میرا سر اٹھے اور سجدہ کر سکوں. سر نہیں اٹھا سکتی, اتنی بڑی پھوڑی ہے. شوق بہت ہے کہ ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ میں, سر نہیں اٹھا سکتی. تکیے سے سر اٹھاؤ تو خون بہنے لگ جائے, پیپ جمع ہو چکا ہے, اور ایک سجدے کی خواہش ہے. اس دن رونا آیا, ہزاروں کو اللہ نے صحت بخشی, یہ ایک سجدے سے بھی باہر بھاگتے ہیں. اس سے پہلے کہ تم سے سب چیزیں چھین جائیں, ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کوما میں مبتلا ہے. وہ تو سجدہ تو دور کی بات, اب کلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں, زبان پر کلمہ کا لفظ بھی جاری نہیں ہو پاتا. آج تمہاری صحت سلامت ہے, اس کو غنیمت جانو. کچھ نوجوان گٹکا کھا 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 کر کے اپنے آپ کو جو برباد کر چکے. ہم ایسے بھی جنازے ابھی دفن کر کے آئے ہیں جنہوں نے 30-35 سال میں اپنی زندگی کے سارے منازل ختم کر لیے, صرف انہی چند خواہشات کی وجہ سے, انہی خواہشات کی وجہ سے. ایک رمضان میں ایسے جنازے میں حاضر تھا جس کا چہرہ پورا پھٹ چکا تھا, غسل دینے جیسی بھی کیفیت نہیں تھی. ایسے حالات میں جنازہ موجود تھا, لیکن دل اس بات پر تڑپتا تھا کہ جنازے کے سامنے اس کی 3 سال کی بچی رو رہی تھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. تم نے اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کیا, ان کو کس کے حال پر چھوڑ جا رہے ہو. ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو بچپنے میں تم نے چھت اڑا دیا, محروم کر دیا. ہم بولتے ہیں تو بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے ہماری لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دو. نادان, تیری اپنی لائف نہیں, تیرے ساتھ ہزاروں جڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کی زندگیاں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں. نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے جب تو باپ بن جائے اور تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرنے لگے تو پتا چلے گا فرق کتنا پڑتا ہے. تمہاری اپنی زندگی اکیلی نہیں, تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری ماں کی زندگی جڑی ہے, تمہارے باپ کی زندگی جڑی ہے, تمہاری بیوی کی, تمہارے بچوں کی, تمہارے بہنوں کی اور بھائیوں کی. تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ پورے خاندان کو بھی درد ہوتا ہے. تو اگر سب کو تڑپا کر کے جاتے ہو تو پھر اندازہ کرو کہ کون سی ہولناکیوں میں تم جا رہے ہو. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو, اپنی صحت کو غنیمت جانو, اس کو اللہ کی عبادتوں میں لے آؤ. بہرحال میرا خلاصہ کلام یہی ہے, اللہ کریم نے جو زندگی دی ہے وہ اگر استعمال کرنا ہے تو کس میں استعمال کریں. سب سے بہترین میسج ہے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا. فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے چلے گئے دنیا سے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بس اس پر عمل کرو, انشاءاللہ یہاں بھی شاداں و فرما ہوگے, قبر میں بھی پہنچو گے تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ آرام
आराम से इसे सोने दो, बड़ा थक करके आया है। इसलिए कि मेरे मुर्शिद ये भी कह कर गए, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। फरिश्ते कब्र में तुम्हें आराम से सोने का कह कर जाएंगे। हदीस में है नम कनौमतिल अरूस, ऐसा सो जा जैसे दूल्हा सोता है। तुम्हें ये कह दिया जाएगा इश्क़ मुस्तफा की बरकत से। और क़यामत के दिन का हाल ये है, तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा फला बिन फला कहां है जो मेरे मुस्तफा का आशिक था। उसके लिए जन्नत का हर दरवाजा पुकार कर कहेगा मुझ में से दाखिल हो जा, मुझ में से दाखिल हो जा। अल्लाह करीम हमें वो जिंदगी अता फरमाए जो मुस्तफा करीम के कदमों पे कुर्बान हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।